الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہمارے محبوب چیئرمین جناب عمران خان کی کال پر اور پاکستان تحریک انصاف کی کال پر پورے ملک میں احتجاجی ریلیوں کا اعلان کیا گیا تھا، جس کا مقصد ہمارے محبوب چیئرمین جناب عمران خان کی رہائی ہے اور جو ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کی واپسی ہے۔ تو ہم اب تمام کا مشکور ہے کہ بارش ہونے کے باوجود، موسم خراب ہونے کے باوجود آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوئے، عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور اس ملک میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے واپسی کے لیے آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کیا۔ ہم اس ملک کے تمام اداروں سے کہتے ہیں، مرکز کی حکومت سے لے کے صوبائی حکومت تک، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کوئی آزاد ملک ریاست نہیں ہے، پاکستان مقبوضہ پاکستان ہے۔ اس وقت ہم لوگ مقبوضہ پاکستان میں دستور کے لیے لڑ رہے ہیں، آئین کے لیے لڑ رہے ہیں، انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اقوام متحدہ کا قانون ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے؟ آپ کے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہمیشہ انگریز کے لیے تو بولتی ہے، وہ کبھی کشمیر پہ نہیں بولی، وہ کبھی فلسطین پہ نہیں بولی، وہ کبھی پاکستان میں ہونے والے مظالم پہ نہیں بولی، اور ہمارے ملک میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا پہلا آرمی چیف جو تھا وہ برٹش آرمی سے تھا۔ اس ملک کے ISI کا پہلا چیف کمانڈر جو تھا وہ برٹش سے تھا۔ انہوں نے بنایا یہ سب کچھ۔ آج آپ لوگ پتہ نہیں کیوں سوئے ہوئے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آج معیشت کی کیا پوزیشن بن چکی ہے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان جاہلوں کی وجہ سے۔ اگر عمران خان کے اوپر اس ملک کی اکثریتی عوام اعتماد کر رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ اگر اس ملک کے اکثریتی عوام اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اس کے امیدواروں کو ووٹ دے کے جتاتی ہے تو آپ لوگ کیوں اندر گھس کے آفیسز میں ہمارے فارم 45 کے بجائے 47 کا نتیجہ زبردستی مسلط کرتے ہیں؟ 2 دن پہلے قلعہ عبداللہ میں الیکشن ہوا ہے، کوئی مذاق ہے یار، کوئی گریس ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ ہم اپنے لیڈرشپ سے بھی کھل کے کہنا چاہتے ہیں، اپنے تنظیم سے بھی کھل کے کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، بشرا بی بی کی زندگی کو خطرہ ہے، اور اس میں آصف منیر ملوث ہے، اس میں ندیم انجم ملوث ہے، اس میں فیصل نصیر ملوث ہے، اس میں شہباز شریف سے لے کے نواز شریف سے لے کے زرداری سے لے کے اور PDM کی وہ جماعتیں جو اس وقت بھی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ بہت لوگ جو آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے، جلد وہ انشاءاللہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ جو الیکشن ہوا ہے آپ نے اختر مینگل کو دیکھ لیا، یہ وہی اختر مینگل ہے جس نے عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کیا تھا، وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے احتجاج پہ۔ یہ وہی محمد خان اچکزئی ہے جو PDM کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پہ چیخ رہا تھا کہ جو نواز شریف کو زندہ باد نہیں کہتا ہے وہ بغیرت ہے، آج وہ عمران خان کے لیے سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ہر اس پارٹی کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں جو عمران خان کے نظریے کے مطابق، جو عمران خان کے ویژن کے مطابق، جو عمران خان کے فکر کے مطابق اس عوام کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرانی سیاست کی اب اس ملک میں، اب اس ریاست میں، اب اس صوبے میں کوئی گنجائش نہیں۔ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا عوام اس کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ محمود خان ہو، چاہے وہ صدام ہو، چاہے وہ اختر مینگل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو عمران خان کے خلاف ہوگا اس کے ہم سب خلاف ہیں، پھر چاہے وہ محمود خان ہو، اختر مینگل ہو، نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہم اداروں سے بار بار اپیل کر چکے ہیں، ہم بار بار سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، پتہ نہیں یہ کس سمت ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ بار بار احتجاج کرنے کے باوجود ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ 200 سے ابو مقدمات میں ایک دن ضمانت ہوتی ہے ایک مقدمے میں، تو دوسرے دن دوسرے مقدمے میں اس کو واپس گرفتار کر کے جیل میں ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ یار اس طرح ہوتا ہے؟ کوئی ملک اس طرح چلاتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اس طرح جیل میں رکھنے سے اس کی پارٹی کمزور ہوگی یا اس کے ورکر کمزور ہوں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ نے انتخابی نشان چھین کے دیکھ لیا، آپ نے گولیاں چلا کے دیکھ لیا، آپ نے FIR کاٹ کے دیکھ لیا، آپ نے مختلف نوجوانوں کو شہید کر کے دیکھ لیا، لیکن آج بھی لوگ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے۔ یہ ضلع نہیں، ایک چھوٹا سا ضلع ہے بلوچستان کا، پسماندہ ضلع ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ نکلے ہوئے، کس لیے نکلے ہوئے؟ عمران خان کی وجہ سے نکلے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی پرچم کی وجہ سے نکلے۔ یہ بات یاد رکھیں، بہت جلد اگر لیڈرشپ کال دیتی ہے
تو کال دے گی، وگرنہ اس ملک کے نوجوان خود ساختہ طور پہ آپ کو نظر آئے گا، جس طرح آج ثوابی میں دھرنا بٹھا کے بیٹھے، جس طرح 3 تاریخ کا اعلان کیا ہے اوورسیز نے اسلام آباد میں آنے کا، اس طرح اس ملک کے ہر ایک نوجوان جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہے، چاہے دھرنا ہو، لانگ مارچ ہو، چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہو، چاہے وہ امریکی ایمبیسی کے سامنے ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑی سی باتیں اپنے علاقے پہ، کیونکہ اس علاقے نے، اس حلقے نے ہمارے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا، ہمیں ووٹ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ زبردستی MI ISI اور GHQ کے کارندوں نے ان نتائج کو تبدیل کیا، وگرنہ آپ لوگوں نے یہاں اکثریتی ووٹ جو ہے وہ NA 253 پہ وہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو کاسٹ کیا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے آپ کے مسائل پہ ہم بات کریں۔ ہمارے علاقے میں 1 سال قبل یا 2 سال قبل ایک واقعہ ہوا جس میں ارنائی کی پولیس ملوث تھی، وہ درست تھی یا غلط تھی یا جو بھی تھی، وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں کافی دفعہ ہمارے علاقے کے جو یہاں سے جاتی ہے ٹرک میں، تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو کے اس ٹرک کو بھی روکتا ہے، اس دھوم کو بھی لے جاتا ہے۔ میں ان ریاستی اداروں کو کہتا ہوں، جو سیکیورٹی ادارے، کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ لوگوں کو ویسے تو ٹیکس ہم سے چاہیے، پیسے ہم سے چاہیے، جبری ٹیکس آپ لیتے ہیں، لیکن آپ میں اتنی جرت اور اتنی غیرت نہیں ہے۔ ایک بندہ کھلے عام فیس بک میں بار بار ویڈیو جاری کر کے کہتا ہے کہ میں یہ ٹرک روکوں گا، یہ دھوم لے جاؤں گا، اور آپ لوگوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کرے۔ آپ لوگ اس ملک میں ہمارے سبزی کو بھی آپ لوگ سیکورٹی نہیں دے سکتے، انسانوں کو تو آپ نہیں دے پا رہے، آپ ہمارے جو روزگار کے ضروریات کی چیزیں ان کو بھی آپ سیکورٹی نہیں دے پا رہے۔ کس لیے پھر آپ نے یہ چوکیاں بنائی ہے؟ کس لیے یہ تھانے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے؟ کس لیے یہ اسمبلی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے؟ کس چیز کا ٹیکس آپ لوگ ہم سے لیتے ہیں؟ زراعت میں آپ لیتے ہیں، پیٹرول میں آپ لیتے ہیں، کولے میں آپ لیتے ہیں، گیس ہماری آپ لے جاتے ہیں، لیکن سیکورٹی ہمیں نہیں دے رہے۔ ہمیں سیکورٹی دے، ہم اس شخص سے بھی کہنا چاہتے ہیں جس نے بھی فائرنگ کی ہے وہ پولیس والا تھا، پولیس والے کی نہ ذات ہے نہ قوم ہے، وہ ادارہ ہے، ادارے کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، لڑے، ادارے نے آپ سے لڑنا ہے، لڑے، وہ آپ کا کام ہے، لیکن ہم آپ کو کھلے عام کہنا چاہتے ہیں کہ اس چیز سے اب باز آ جائے۔ ہم اپنے معتبرین کو کہنا چاہتے ہیں کہ یار خدا کو مانے، کچھ غیرت کرے، کیوں اس طرح کمزور بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ جب ہم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کا بندہ ہے، شاہ فیصل کا بندہ، وہ میرا باپ لگتا ہے یا میرا رشتہ دار لگتا ہے، میں اگر اس احتجاج میں شریک ہوا ہوں تو اس لیے ہوا ہوں کہ وہ انسان بے گناہ تھا جو مارا گیا تھا۔ اگر کوئی گواہی نہیں دیتا ہے نہ دے، میں بروز قیامت بھی دوں گا، کس کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اس کا اپنا کام ہے۔ جس کے اوپر کیسز تھے اس کو گرفتار کرنے کی جرت نہ آپ کے انتظامیہ میں تھی نہ آپ میں تھی کہ آپ جا کے اس کو گریبان سے پکڑتے، وہ اسی شہر میں تو گھوم رہا تھا، وہ اس قتل کے واقعے کے بعد بھی اسی شہر میں تھا، 4-5 دن یہی تھا، کیوں نہیں جا رہے تھے آپ لوگ؟ خدا کو مانے، آپ لوگ اگر یہ 50-50 لاکھ یا 20-20 لاکھ کا مال کسی کے ذریعے جو چوری ہو رہا ہے اس پہ خاموش بیٹھے، تو تھوڑی سی غیرت کر کے اپنے ضلع ارنائی میں 20 نوجوانوں کو نکالے، ان کو ہتھیار بھی دے، جو گولی چلائے گا، شیر افضل مروت والی بات ہے، گولی کا جواب گولی سے دیں گے، جو چوری کرے گا، جو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، ہم اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ ہماری عزت سے زیادہ کسی کی عزت بھی عزیز نہیں، ہمارا ذاتی مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہم کسی کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ذاتی پسند، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی مخالفت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ذاتی طور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جو ہمارے علاقے کو نقصان پہنچائے گا، چاہے وہ شاہ فیصل ہو، چاہے وہ برگیڈیئر ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، ہم اس کے خلاف تھے وہ رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے ساتھ اس احتجاج میں عمران خان کی رہائی کے لیے، اور اس ملک میں جو ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو اسی طرح آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ والسلام، بڑی مہربانی، شکریہ۔